الأشيام تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أثقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد صدق الله العلی العظیم۔ نماز گزار نے عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں منافقین جو ہیپوکریٹس ہیں ان کی کچھ نشانیوں کو بتایا ہے، ان کے کچھ سائنس کو بتایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب تم ان منافقین کو دیکھو گے اے رسول تو وہ خوبصورت بولتے ہیں، ان کے لفظ اچھے ہوتے ہیں، ان کے جملے اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنی سپیچ میں ایلیوکوینٹ ہوتے ہیں۔ جب ان کی باتوں کو تم سنو گے تو تمہیں تعجب ہوگا کہ یہ انسان کتنا اچھا بولتا ہے۔ اور سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نشانی بتائی ہے کہ ان کا لباس، ان کے کپڑے، ان کی زندگی گزارنے کا سٹائل بھی اچھا ہوتا ہے، اسے لگتے ہیں کہ وہ سویلائزڈ ہیں۔ فی الحیات الدنیا، جب دنیا کی بات آتی ہے وہ اچھا بولتے ہیں، اچھا دکھتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارا ایمان کیسا ہے، تمہارا فیتھ کیسا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ سے ہمارا رابطہ ہے، کنیکشن ہے، اور ہمارے ایمان پر اللہ گواہ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رسول یہی لوگ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ خصام یعنی دشمنی، یہی لوگ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ صرف تمہارے بزم میں ہوتے ہیں تو یوں دکھتے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ اچھا بولنے والا، اچھے لباس پہننے والا آپ کا دوست ہے اور آپ کے ساتھ چلنے والا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب انہیں زمین پر کچھ پاور ملتی ہے، زمین پر کچھ قدرت ملتی ہے، حکومت ملتی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں، کس طرح کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کے دو گناہوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو منافق موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، فرصت کا انتظار کرتے ہیں، اپورچونٹی ملے
جب اپرچونٹی نہیں ملتی ہے تو اچھے لگتے ہیں، جب اپرچونٹی مل جاتی ہے، تھوڑا پاور آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لِیُفْسِدَ فِیہَا، وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، وہ کرپشن لے آتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے نئے نئے گناہ ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے گناہ کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ فساد یعنی کرپشن، فساد یعنی لوگوں کے اندر مایوسی پھیلانا، فساد یعنی لوگوں کو ڈیویٹ کرنا، فساد ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ فساد ہے۔ لِیُفْسِدَ فِیہَا، کوشش کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، زمین پر فساد پھیلائیں، زمین میں کرپشن لے آئیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ یہلک الحرث والنسل، اور وہ پاور ملنے کے بعد دو کام ضرور کریں گے کہ وہ قتل و غارت گری کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کی جو زمینات ہیں اسے برباد کریں گے، لوگوں کی جو فارمنگ لینڈ ہے اسے ڈسٹرائے کریں گے، والنسل، ایک جنریشن کو ختم کر دیں گے۔ ایک تو فساد پھیلائیں گے اور اس کے بعد ان کی جو رزق و روزی کے ذرائع ہیں، پروویژن حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو ختم کریں گے، زمین کو، اور نسل کو ختم کر دیں گے۔ ایک تو نسل گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا ٹارگیٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو، جوانوں کو مار دیں۔ جب نئی نسل ہی نہیں رہے گی تو پھر پروفٹ کا مشن اور ان کا ویژن آگے نہیں بڑھے گا۔ جوانوں کے ہاتھ میں، جنریشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے دین کو آگے لے جانا۔ ایک مبلغ جس کو امام ششم نے بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، جب وہ لوٹ کر آیا اس نے مایوسی کی باتیں کی، ابن رسول اللہ ہم نے بہت سمجھایا، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہماری باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو امام نے پوچھا تم نے کس کو سمجھایا، کس کو بتایا؟ کہا جو آتے تھے مسجد میں، امام بارگاہ میں، سن رسیدہ لوگ، سینئر سٹیزنز، ان کے سامنے میں نے بات کی ہے۔ تو وہ امام فرماتے وہ دین سمجھ چکے ہیں، یا دین ان کے لیے آسان ہے، لیکن تمہارا کام صرف ان کو سمجھانا نہیں تھا، بلکہ تمہارا کام تھا نئی جنریشن کو سمجھانا تھا۔ تو امام نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں نوجوانوں پر کام کرو تاکہ نوجوان دین کو آگے لے جائیں، دین کا کام کر سکے، ان کے اندر قبول کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ایبیلٹی ہوتی ہے، وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ مبلغ کا کام ہے دین کو سمجھانا نوجوانوں کے درمیان۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا دشمن ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جائے عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اور انہیں گناہوں کے دلدل میں پھنسا دے، تم اپنے بچوں کو بچا لو، تم اپنے بچوں کو بچاؤ، ان کی ایسی تربیت کرو انہیں پتہ چل جائے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، انہیں پتہ چل جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ لیکن منافق یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جنریشن کو ختم کر دے، جنریشن ہی نہ رہے تو پھر دین کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے؟ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تبارک و تعالیٰ کرپشن کو کسی بھی طور سے قبول نہیں کرے گا اور دوست نہیں رکھتا ہے وہ ان لوگوں کو جو لوگ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، زمین پر گناہ پھیلاتے ہیں، زمین پر قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ اللہ پسند نہیں کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے کسی بھی عمل سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں بڑی بڑے جو طاقتیں ہیں جن کو پاور ملتی ہے تو یہ دو کام ضرور کرتے ہیں، یا تو زمین اور شہروں کو برباد کرتے ہیں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں کہ نسل نہ رہے اور شہر باقی نہ رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اے رسول جب تم ان سے یہ کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، یہ کیا کام کر رہے ہو تم؟ یہ انسانیت کے خلاف ہے، جی یہ ہیومنزم کے خلاف ہے، یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، تمہارے ریلیجن کے خلاف ہے، یہ کام مت کرو۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کے اندر اتنا غرور ہوتا ہے، ایروگنسی ہوتی ہے، وہ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، نہیں ہمیں جو گناہ کے ذریعے سے، ہمیں جو کرپشن کے ذریعے سے، ہمیں جو کسی قوم کے جینوسائڈ کرنے کے ذریعے سے پاور ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ہم اس سے راضی ہیں، کہتے ہیں ہم اس سے راضی ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنوں کو مار دیا، پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے شہروں کو برباد کر دیا۔ اخذتہ العزت بالعثم، وہ چاہتے ہیں اپنے سٹیٹس کو باقی رکھے گناہوں کے ذریعے سے، وہ اپنے پاور کو باقی رکھے گناہوں کے، ان کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ انصاف کی بات کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے انہیں وہ کرسی چھوڑنی پڑے گی جس کرسی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، آپ تفسیر دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیے گا۔
تو وہ اخذتہ العزت بالعز، کچھ لوگ ہیں جو سجدوں کے ذریعے سے عزت حاصل کرتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی عزت ہے، کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے کے ذریعے سے عزت حاصل کرتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں گناہوں سے نام کمانا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ عزت نہیں ہے، گناہوں کے ذریعے سے پاور کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، اخذتہ العزت بالعز، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہوں کے ذریعے سے اپنے نام کو اور اپنے فیم کو اور اپنی عزت کو باقی رکھے، اپنے سٹیٹس کو باقی رکھے، اس لیے کہ جو چیزیں گناہوں سے حاصل ہوتی ہیں تو وبال جان بن جاتی ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بدنامی ہے اور آخرت میں عذاب ہے، آخرت میں یقیناً عذاب ہے۔ کیا دنیا یوں ہی گزرے گی؟ خوبصورت آیات کریمہ ہے میرے عزیزوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ لوگ کرپشن پھیلاتے ہیں، کچھ لوگ قتل کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، وَمِنَ النَّاسِ، ان میں سے ساری دنیا نہیں، دنیا میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو ساتھ دینے والے ہیں، حق بولنے والے ہیں، ساتھ چلنے والے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد والی آیت جو ہم عام طور پر فضائل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام میں پڑھتے ہیں، کبھی جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں کچھ لوگ گناہ پھیلاتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں تو نا امیدی چھا جاتی ہے، آدمی ہوپ لیس ہونے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا دنیا کا، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا برباد ہو جائے گی، ساری امتیں تباہ ہو جائیں گی۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر دین کی حفاظت کرتے ہیں، نیشنز کی حفاظت کرتے ہیں، کمیونٹیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے بہترین مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، روایتیں ہمارے تائید میں ہیں، وہ یہ کہ اے رسول، اگر کچھ منافق ہیں جو تمہارے بزم میں بیٹھتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، دور جاتے ہیں تو کرپشن اور فساد پھیلاتے ہیں، کچھ لوگ تمہاری بزم میں ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو اور اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شب ہجرت بستر پر سو جاتے ہیں پیغمبر اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، انسانیت کے پیغام کو بچانے کے لیے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں، ایسے لوگ نہ ہوں جو قربانی دینے والے ہوں، ایسے لوگ نہ ہوں جو سیکریفائس کرنے والے نہ ہوں تو پھر دین بچے گا نہیں، نہ انسانیت بچے گی، نہ دین بچے گا۔ ان لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آج کے زمانے وہ لوگ کون ہیں جو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے؟ دین کے بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے۔ کہاں سے ہم کہہ رہے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ تو کیا مہربانی ہے اللہ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں اتنی توفیق دیتا ہے کہ باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ہے۔ اگر اچھے لوگ نہ ہوں جو ظلم کے خلاف آنکھیں ڈال کر ان کی آنکھوں میں بات کرنے والے نہ ہوں، اپنی قربانیاں دینے والے نہ ہوں، تو پھر ظالم ساری زمین کو برباد کر دے گا، ساری دنیا کو برباد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کا ارادہ ہی فساد ہے، ان کا ارادہ ہی قتل و غارت گیری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قیام کرتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں کہتے ہیں ایک سنت الہی ہے، جہاں ظلم بڑھتا ہوا دیکھو کہ پھیل رہا ہے، وہیں پر کچھ لوگوں کو ایسے ڈھونڈو جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، ان کو تلاش کرو، ان کو آئیڈینٹیفائی کرو اور ان کو اپریسیٹ کرو۔ کیوں؟ یہ لوگ ہیں جو در حقیقت انسانیت کو بچاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، دیکھیں بعد والی سورہ، دوسرے سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اگر ایسا نہ ہو نہ تو کوئی مسجد باقی رہے گی زمین پر، نہ کوئی چرچ باقی رہے گا اور نہ کوئی سنیگال باقی رہے گا۔ اگر لوگ دنیا میں کہیں مقامات پر اطمینان سے عبادت کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جن لوگوں نے ظالم کے خلاف قیام کیا ہو، اپنا سب کچھ قربان کیا ہو۔ ایک لوگوں کے اندر ایک میسیج آ جاتا ہے، لوگوں کے اندر ایک پیغام آ جاتا ہے کہ وہ پیغام کو لے کر وہ لوگ اطمینان کی سانس لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کی بات کرنے والے ہیں، مظلومیت کی بات کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، جو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو اللہ اگر تیار نہ کرے، ان کو توفیق نہ دے وہ کھڑے ہو جائیں، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا، اللہ کا نام لینے والا زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔
کم سے کم ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہاں پر ان لوگوں کے لیے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو اپریسیٹ کریں، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں جو لوگ حق کے قیام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے شروع ہونے سے پہلے جنگ بدر پیغمبر اسلام نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار وہ قوی ہیں، وہ طاقتور ہیں، سارے مشرکین جمع ہو چکے ہیں، سارا کفر جمع ہو چکا ہے، 1000 سے زیادہ ان کی ملٹری ہے اور ان کے پاس ساز و سامان ہے۔ پروردگار یہ جو میرے ساتھ مسلمان ہیں 313 نہتے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے ان کے، آج کی اصطلاح میں ہاتھ میں پتھر ہے، ہاتھ میں پتھر ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا سجدے میں؟ پیغمبر اسلام نے سجدہ کر کے کہا پروردگار اس چھوٹے سے قافلے کو بچا لے، اس چھوٹے سے قافلے کو کیوں بچا لے؟ اس کے بعد کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، شاید ہم اس دعا کا نتیجہ ہیں، کوئی نہ جو خدمت کرتے ہیں دعا کا نتیجہ ہے وہ پیغمبر اسلام فرماتے پروردگار اگر یہ 313 بھی مر جائیں تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حقیقی عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 313 ہیں جو آج تیرا سجدہ کر رہے ہیں، اگر یہ 313 بدریون بھی مارے جائیں پھر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 313 کو توفیق دیتا ہے کہ وہ قیام کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، کبھی 313، کبھی 72 اور کبھی پھر 313 آئیں گے، پھر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تیار کرے گا کہ وہ حق کا ساتھ دے اور ظالم کے خلاف بنے۔ آیت قرآنی ہے جس کی طرف اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 204، 5، 6 اور 7۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سیرت یہ کہ ہم تیار کریں گے۔ یہ آیتیں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اندر ایک امید جگاتی ہیں، ہمارے اندر ایک ہوپ جگاتی ہیں۔ ہاں کچھ لوگ تیار ہوں گے جو دین کی عزت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں ظلم حد سے آگے بڑھ رہا ہے، وہیں پر کچھ لوگ ہیں جو حق کی بات کرنے والے، حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے ہم اپنے آپ کو اسسمنٹ میں لے آئیں، اپنی زندگی کو انالائز کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک وہ سوال ہے جس سے انڈیویجولی طور پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب۔ وَمِنَ النَّاسِ، مولا کائنات نے جو ہمارے لیے اسوہ بنایا وہ اسوہ یہ ہے without any expectation۔ پیغمبر اسلام سے نہیں پوچھا مجھے کیا ملے گا، میں تو سو ہی جاؤں گا، مجھے کیا ملے گا۔ لوگ آنے والے زمانے میں لوگ میری تعریف کریں گے اور میرا نام لے کر صلوات پڑھیں گے، اس لیے میں سے تمہارے بستر پر سو رہا ہوں، نہیں، without any expectation، کوئی امید نہیں، کوئی ہوپ نہیں، اجر کی نہیں، سو جاؤ تو سو گئے۔ اور وہ ایک سونا دین مبین اسلام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا، اسلام دوسرے شہر میں جا کر پھلتا گیا، پھولتا گیا، آج اسلام کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہاں جو بھی کام کرنا اللہ کے رضا کے لیے کرنا، اللہ کی مرضی کے لیے کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو، ان کے ریوارڈ کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کے حامی، دین کے ناصر اور دین کے سپورٹر بن سکے انشاءاللہ۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ملا نصر الدین اپنے بیٹے کے ساتھ ایک گلی، ایک اسٹریٹ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ ایک جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔
بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیا ہے، اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا اس کو وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی، اور نہ الیکٹریسٹی، اور نہ کوئی سکون و اطمینان و بستر ہوگا۔ تو بیٹے نے مسکرا کر کہا بابا کیا اس کو ہمارے گھر لے جایا جا رہا ہے؟ کیا اس کو ہمارے گھر لے جایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں آپ کے نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ الیکٹریسٹی تھی، نہ امکانات و سہولیات تھے۔ اس نے مذاق میں کہا تھا کیا ہمارے گھر لے جا رہے ہیں؟ آج اسی گھر کا نام ہے غزہ۔ دنیا اس کو، اس مذاق کو اگر کوئی نام دینا چاہے تو وہ بستی ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، نہیں، وہ بستی ہے جہاں پر انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس شہر کو بدل ہی دیا گیا، اور ارادہ یہ کہ ہم اور آگے بڑھیں گے اور تباہی مچائیں گے۔ میں نے آیتیں پڑھی ہیں پہلے خطبے میں، ہمیں امید دلاتی ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن ظلم جو دنیا کر رہی ہے، جو منافقت دنیا دکھا رہی ہے، کسی اور کی آنکھ میں کاجل ہو، کسی آنکھ میں سرما ہو، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنی سہولتیں ایک شہر کے لیے دے دیں، ایک ملک کے لیے، اور دوسرے ملک کی بات ہی نہ ہو، تو اتنی منافقت دنیا نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی، آج تک نہیں دیکھی ہوگی دنیا نے۔ کھلم کھلا وہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہم منافق ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کا ساتھ دیں گے جو ظلم کرتا ہے۔ اتنا ظلم بڑھ گیا کہ آج ان لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو نظر آئیں جن کے اندر ذرہ برابر ہم نے رحم نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار حادثہ لوگوں کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کئی چینلز کو اور کئی یوٹیوب چینلز کو، اکثر ہمارے جو اہل سنت کے سپیکرز تھے جنہوں نے آج تک فلسطین کے سلسلے میں ایک جملہ بھی نہیں کہا تھا، آج سارے انگلش اسپیکنگ سپیکرز فلسطینیوں کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے بیداری، کبھی کبھار ایسے آتی ہے امت کے درمیان کہ وہ مظلوم کے حق میں بولنے لگتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر بول رہے ہیں جہاں پر ان پر پابندی لگ سکتی ہے، فیوچر میں ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے گا اٹھا کر مفتی مینک سے لے کر یاسر قادری سے لے کر جتنے بڑے اسپیکرز ہیں انگلش بولنے والے اہل سنت کے، سب بول رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں، کھل کر بول رہے ہیں، اور فلسطین کی تاریخ بھی بتا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کا خون رنگ لانے والا ہے، مظلوم کا خون رنگ لانے والا ہے۔ کم سے کم ایک بیداری، ایک اویئرنیس جو مسلمانوں کے درمیان آئے، سچے انسانوں کے درمیان آئے، یہ گفٹ ہوگا غزہ کے لوگوں کی طرف سے انسانوں کے نام اور مسلمانوں کے نام۔ بہت مشکل ہے، بہت فسادات ہیں، بہت مارا جا رہا ہے، غم اتنا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے، جو مصیبتیں ہو رہی ہیں ان مصیبتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ماں کو ڈاکٹر نے بلایا، ابھی جو حملہ ہوا تھا ہاسپٹل پر، ہاسپٹل سے پہلے، حملہ ہونے سے پہلے، بچہ آپ کا بیمار ہے، جاؤ دوائی لے کر آؤ۔ ماں دوائی لینے کے لیے گئی تو پھر اٹیک ہوا، تو ماں کہتی جب میں لوٹ کر آئی ہاتھ میں دوائی لے کر، نہ بچہ تھا، نہ ڈاکٹر تھا، نہ ہاسپٹل۔ یعنی آدمی دیکھیے کتنا ظلم دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور اتنا ظلم جو ماں کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں، سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا۔ اور وہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک بچے نے کہا مسلمانوں سے خطاب کر کے، اے مسلمانوں تم پر 5 نمازیں فرض ہیں لیکن ہم پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازیں روزانہ، 5 نماز یومیہ، صبح کی نماز پڑھتے ہو، ظہر و عصر کی نماز پڑھتے ہو، مغرب اور عشاء، تمہارے لیے 5 نمازیں ہیں، ہمارے لیے 6 نمازیں۔ ان 5 نمازوں کے ساتھ ایک نماز جنازہ ہے جسے ہم ہر دن ادا کرتے ہیں۔ ایک کی نماز نہیں، 2 کی نماز نہیں، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے 500 کی نماز ایک جگہ پر پڑھی ہو، 500 شہید کر دیا جائے ایک ہی لمحے میں، اور ان کی نماز جنازہ ہے۔ یہ درد ہے جو ساری دنیا پین کو بھی دیکھ رہی ہے، ان کے درد کو بھی دیکھ رہی، مشکلات کو بھی۔ اتنی سختی ہم نے دنیا میں آج تک نہ سنی اور نہ دیکھی ہوگی۔ میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا کسی بھی اسلامک تاریخ اور ہسٹری سے، لیکن واقعاً عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کربلا پر، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار سوال کرتے ہیں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرد، بڑا انسان کسی بچی کو تماچا لگا دے؟ بعض لوگ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں،
کربلا کے واقعات پر یقین کرنا ہو تو ان واقعات کو ذرا تفصیل سے پڑھو، یقین ہو جائے گا۔ اگرچہ مقایسے سے باہر ہے، حضرت سکینہ کی شخصیت جتنی بڑی ہوگی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا، یقین آ جائے گا کربلا میں ضرور ایسے ہوا ہے، ایسے ہوا ہے۔ یہ دنیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے، ویڈیو کے سامنے، سیٹلائٹ کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں پر کیمرہ نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھا، آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ظلم کیا ہوگا، جس کے نتیجے میں آخری امام آنسوؤں کے بدلے خون رونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جواب میں کیا ہے، یوین خاموش نہیں، خاموش تو شاید آسان لفظ ہے، کم ہمکاری سپورٹ کرتا ہے۔ ہمارے مسلمان آرگنائزیشن وہ ایسی کیا کر رہی ہے، ایک سٹیٹمنٹ دینے کی ہمت ان کے اندر نہیں ہے، اتنی بزدلی کہ یہ کہہ سکیں کہ رک جاؤ، سیز فائر کی بات کریں، کم از کم ایک ہمدردی کا اعلان کریں، وہی نظر نہیں آتی۔ عربوں کی بے حسی، ابھی سور، ابھی دیکھا جائے گا، ابھی دیکھا جائے گا، کب دیکھا جائے گا، کب قیام کیا جائے گا، قبروں کے نشان تک نہیں ملیں گے اگر یوں سلسلہ آگے بڑھے گا۔ کیا دیکھیں گے آ کر، کس قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھیں گے؟ اور نیٹو کی دشمنی ہے کھلم کھلا۔ آج صبح ہم جب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ تو بڑے بڑے لیڈرز آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں بھی؟ تسلی دینے کے لیے، سولیڈیرٹی کی بات کرتے ہیں نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کہنے کے لیے۔ تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا تو مجھے اچھا لگا وہ جملہ۔ میں نے کہا کہ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے نا، یوں لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بڑی بڑی طاقتوں کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دشمن کا خاتمہ قریب ہے۔ یقین مانیے گا، یہ پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں پرسہ، سولیڈیرٹی کا ترجمہ ہوگا پرسہ، تعزیت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تمہیں تکلیف ہو گئی، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں۔ پرسہ دینے کا مطلب ان کے گھر میں موت ہو چکی ہے، ان کے پاور کی، ان کے سٹیٹس کی، ان کے ناک کی جو موت ہوئی ہے، اس کا جبران، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، لیکن ملنے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ کیا نا امیدی پھیل جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم کسی بھی مغرور کنگ، کسی بھی مستکبر کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ 5 طاقتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، آپ جائیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 38 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 طاقتوں کا ذکر کیا۔ قوم عاد، قوم ثمود، کہ زین لہم الشیطان، شیطان نے ان کو بہکایا، وہ بہک گئے۔ فصدہم عن السبیل، اچھے لوگوں کا راستہ انہوں نے روکا، بارڈر پر پابندیاں لگائیں۔ وہ کانوا مستبصرین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طاقتیں، قوم عاد، قوم ثمود، تیسری طاقت وہ قارون، چوتھی طاقت وہ فرعون، 5ویں طاقت وہ حامان۔ یہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں، کہہ سکتے ہیں آج کے 5 گریٹ پاورز، آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے گا۔ 5 طاقتیں، قوم عاد، قوم ثمود، قارون، فرعون و حامان۔ اس کے مقابل میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں لقد جاءہم موسیٰ بالبینات، میریکلز دکھائے انبیاء نے، تبلیغ کی انبیاء نے، صحیح راستہ دکھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ فاستکبروا فی الارض، انہوں نے غرور کیا، ایروگنٹ ہو گئے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کیا یوں ہی رہے گی زندگی، کہ دنیا یوں ہی چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو دبوچ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے سب پر عذاب نازل کیا ان کی خطاؤں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایک قوم پر ہم نے اسٹارم بھیجا، سٹونز کا، ریت کا طوفان، یہ قوم کو اس طوفان میں غرق کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور دوسروں پر ہم نے ایک بلاسٹ کیا، صیحہ بھیجا آسمان کی طرف سے، آواز، اور وہ تباہ ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ایک کو ہم نے زمین پر دھسا دیا، زمین نے ان کو کھا لیا، سالو کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ایک طاقت کو ہم نے پانی میں ڈراؤن کر دیا، ایک پر اسٹارم بھیجا، ایک پر آواز بھیجی بلاسٹ، اور ایک کو زمین میں دھسا دیا، اور ایک کو ہم نے غرق کر دیا۔ پروردگار تو نے عذاب نازل کیا لوگوں پر، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے ظلم ان پر نہیں کیا، انہوں نے لمٹ کراس کی ہے، انہوں نے لمٹ کراس، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پنش کیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
यज़लिमून, उन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया। जुल्म का नतीजा बेचैनी, जुल्म का नतीजा इज़्तिराब, जुल्म का नतीजा पनिशमेंट है। इनडायरेक्टली आज के पावर्स क्या बोलते हैं बताइए, पता है आपको? क्योंकि पनिशमेंट कहाँ पर है? वो इनडायरेक्टली यही बोलते हैं। कहाँ है पनिशमेंट? यस्ताजिलूनक अल अज़ाब, ए रसूल तुमसे सवाल करते हैं लोग, वेयर इज द पनिशमेंट? पनिशमेंट से कहो जल्दी आ जाए। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? ये इम्तिहान है मुसलमानों का मेरा अज़ीज़, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? हमारी जिम्मेदारी है दिल से दुआ करें, दिल से जो आवाज़ निकलती है अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करता है। कहाँ है वो अल्लाह? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जैसा ईमान पैदा करें, और वो अबाबिल आज भी अल्लाह के ख़जाने में मौजूद हैं। कहाँ है वो अल्लाह? पूछते हैं, कभी कभार कहते हैं कहो अजाब आज भेजे अल्लाह तबारक व तआला, कभी कहते हैं हेज़न टू द पनिशमेंट, कहाँ जल्दी ले आओ अजाब को। अल्लाह तबारक व तआला घबराओ नहीं, हम अजाब का भी टाइम हमने मुअय्यन किया है। जब वो आएगा, एक अचानक आएगा, उसके बाद तुम्हें भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, हमारी जिम्मेदारी है, जो जंग चल रही है दुनिया में, उस जंग का दायरा फैलने वाला है, उसका जंग का दायरा और स्प्रेड होने वाला है, और कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, मुमकिन है और नेशंस भी इन्वॉल्व हों। जंग है, इंफॉर्मेशन की जंग है, झूठ को इतना सच बनाकर पेश किया जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोग उसको डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हमारी जिम्मेदारी है कि सच को फैलाएं, इतना फैलाएं सच को कि झूठ उस सच के अंदर दब कर रह जाए, दब कर रहा है। ये हमारे सबकी जिम्मेदारी है, किसी ना किसी तरीके से अपने हिस्से का जो शेयर है, अपना हिस्सा है, शेयर है, उसको अदा करें, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, किसी भी तरह से। बात फ़लस्तीन की नहीं है, फ़लस्तीन तो एक मिसाल है, फ़लस्तीन तो सिर्फ एक नमूना है, बात दूर तक जाएगी। हमारी आंखों के सामने, हमारी ज़िंदगी में हम सुनते थे कौम आद पर क्या हुआ, मुसलमानों पर। हमारी ज़िंदगी में हमने कई जनरेशन्स को देखा है, कई मुल्कों को देखा है तबाह होते हुए, कई मुल्कों को देखा। नहीं, हमने अपने आंखों से, हमने तारीख पढ़ सकते हैं, अभी आज की तारीख है, ये तारीख हिस्ट्री भी नहीं कह सकते इसको, आज है हमारा, हमारी आंखों के सामने इराक पर हमला किया झूठ बोलकर। कई मिलियन बच्चे आज भी यतीम हैं इराक में, और उन्होंने कन्फेस किया है कि हमने झूठ बोला था, उन्होंने कन्फेस किया था हमने झूठ बोला था। ये झूठ के नतीजे में यमन पर हमले हुए, अफगानिस्तान पर हमले हुए। कभी कभार दुश्मन की ज़बान से भी अल्लाह सच बोलने करा देता है। ये हमारे लिए कहता है इजराइल का प्रेसिडेंट, ये हमारे लिए 9/11 है, और 9/11 से भी बदतर वाक़ आएगा। तो कहने का मतलब ये कि वो भी झूठा था, ये भी झूठा है। उसकी ज़बान से ऐसे जुमले, वो भी एक बनावटी था, ये भी बनावटी है। हिस्सा बनाते हैं लोग, इतना खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं, लोग समझते हैं ये सच है। हमारी जिम्मेदारी है उनके लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। खूबसूरत स्टेटमेंट दिया है ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, नहीं जंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बड़ा असलहा है, बहुत बड़ा असलहा है। पता कौन सा असलहा है? तुम्हारे पास पानी था, तुमने पानी बंद कर दिया, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी। हमारे पास ऑयल है और गैस है, चलो कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं। कुछ लोग, क्या मुसलमान मुल्क तैयार होंगे? क्या मुसलमान मुल्क लब्बैक कह सकते हैं? उन्होंने कई सालों से बंद किया हुआ है, तुम 8 दिन बंद करके देखो, अगर वो अपने जानों पर नहीं बैठेंगे तो बताइएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें दी हैं, अगर नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ना तन्हा दुनिया में फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हमसे पूछा जाएगा, जो हमने नेमत दी है, दी थी, तुमने सही इस्तेमाल उस नेमत का क्यों नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द हमारे इमाम ज़माना, इमाम हादिर और इमाम असर का ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़नबीन नबिय्यन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बदअति ख़ातमन नबिय्यीन सय्यदतुना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह व अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद व करबला सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह
وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله